ایک چیز ہے جو اللہ نے سزا دینی ہے، اس کا ایک دن اس نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہم ساروں کا حساب ہوگا، اور ہم سب کو اس دن اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنے اپنے رول کے مطابق اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر دادے نے، پردادے نے ایک دشمنی شروع کر دی کسی کے ساتھ، ایک چھوٹی سی زمین کے جھگڑے پہ، زن زر زمین کے جھگڑے میں خاندانی دشمنی شروع ہوئی، ساتھ ساتھ نسلیں آپس میں قتل ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کرتوت تو دادے کی تھی، یا جیسے سرکار نے فرمایا کہ آدم کے جس بیٹے نے جو قتل کیا تھا، بھائی کا قتل، اس کا بوجھ اور اس کا خمیازہ، اس کا کانسیکوینس آج تک، وہ جو کائنات میں حرکت ہوئی ہوئی ہے تو اس کو آج تک ساری نوع انسانی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ جو نیگیٹیوٹی وہاں سے شروع ہوئی، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور حابیل بھی ایسی چیز، وہ آگے سے لڑا نہیں، اس نے کہا میرا اللہ کو جو منظور تو نے مارنا ہے تو مجھے مار دے، لیکن حق سچ بات یہی ہے۔ اور پھر وہ پچھتایا جب اس نے کوے کو دیکھا کہ کوے نے ایک مرے ہوئے کوے کو دفنانے کے لیے پنجوں سے وہ پتے اکٹھے کر رہا تھا، پھر وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو اپنے بھائی کو دفنایا بھی نہیں اور میں نے اس کے سر میں پتھر مار دیا ہے۔ لیکن زمین پر خون ہو گیا، قتل ہو گیا، اور خون کا بدلہ، اللہ کا قانون کیا ہے؟ خون ہے۔ اس کی نسل تو ختم ہو گئی، چلی تو اس کی نسل آگے۔ سرکار فرما رہے ہیں ہزاروں سال بعد کہ وہ جو کمی بیشی یا جو زیادتی ہوئی آج بھی زمین میں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انسانوں نے زمین، خشکی اور پانیوں میں فساد برپا کر دیا۔ اس وقت ابھی بحری جنگیں اتنی ہوتی نہیں تھی، پولوشن کریٹ کر دی ہے وہاں پہ، اور جانور بھی ہیں، پانی میں بھی ہیں، آج اوزون لیئر آپ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ تو ایک دن اللہ نے دینی ہے۔ کوئی قوم یا کوئی شخص ظلم میں ایک حد سے بڑھ جائے کہ اس کو دوسرے کی آہ لگ جائے مظلوم کی، وہ ایک اور کھیل ہے، یا اللہ کی ایسی حدیں توڑ دیں کہ عذاب لازم ہو جائے، تو اللہ اس دنیا میں بھی پھر عذاب نازل کرتے ہیں، وہ قوم یا وہ امت یا وہ گروہ ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، نشانی تک ان کی نہیں ہوتی، عبرت ہی رہ جاتی ہے وہاں پہ، جیسے سدوم والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ ہاں اللہ رحمان اتنا ہے کہ حضرت لوط کے آنے سے بھی بہت پہلے سے وہ اس غلطی میں تھے، اور اللہ انہیں ڈھیل دے جا رہا تھا۔ بیچ میں کچھ لوگ، ڈیبیٹ چل رہی تھی، لوگ شروع میں انہیں آپس میں ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ہومو سیکشویلٹی یا جو سیم ان کی جو عادتیں ان کو اس وقت پڑی، ہوتے ہوتے وہ پورا شہر اس میں مبتلا ہو گیا۔ پھر لوط علیہ السلام آتے ہیں تو وہ لوط علیہ السلام کو خوب ٹف ٹائم دیتے ہیں، حتیٰ کہ مہمانوں کو یا وہ فرشتوں کو بھی، اور وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندے کو وہاں سے نکال لیا اور عذاب آ گیا۔ اللہ اس عذاب سے بچائے، کسی بھی عذاب الہی سے بچائے۔ یہ ایک لگے ہاتھوں میں بات کہہ دوں، چونکہ وہ کویسچن بیچ میں کوئی سید کہیں کسی کے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے، تو اس نے وہ کلپ بنا کے مجھے بھیجا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اتنے پڑھے لکھے یا اتنے اچھے انسان ہیں تو یہ ایک بات کرتے ہیں، مجھے اس سے بڑی ہی کوفت ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ واضح کر دیں یا ان کو منع کریں، میرے خیال میں یہ غلط کہتے ہیں۔ وہ کلپ میں کہیں کہہ رہے ہیں کہ میاں ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائے جس کے ذریعے ہمیں دوسروں میں خامیاں اور دوسروں کے صرف گناہ نظر آئیں، ہمیں دوسروں کی بات نہ سمجھ آئے تو ہم اس کو اپنے معنی دے کے جلسہ جلوس شروع کر دیں، مارا پیٹی شروع کر دیں، فتوے دینے شروع کر دیں، یا
بہانہ بنا کے اپنے مقاصد اچیو کرنے شروع کر دیں. یہ بچہ جس نے کلپ بنایا ہوا تھا، پہلے تو میں نے اسے یہ کہا کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی کوشش کیا کرو کہ کسی کی بھی ویڈیو جو ہے نا وہ اس کے علم کے بغیر نہ بنائیں، کوشش کریں. دوسری چیز، آپ کو یہ بات انہی سے پوچھنی چاہیے. میں فطرتاً انتہائی سست آدمی ہوں، ٹریول کرنے سے موت پڑتی ہے. میں اسپیشلی ان سے ملنے گیا اس صرف ایک فکرے کی وجہ سے. اپنے موج کے بندے ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں. میرے جاتے ساتھ گلے لگایا، میں بولا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں میاں اس بہانے تمہارے سے ملاقات ہو گئی، اب واپس جاؤ. میں تو عذاب میں مبتلا ہوں. کہو کیا ہم نہیں ہیں؟ میں بول بھی نہیں پایا. میں نے کیا بولنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جواب دے رہا ہوں، چونکہ آپ بہت بڑے بیٹا عالم ہو، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اللہ سے بار بار آخر میں رو رو کے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے. عذاب کب آتا ہے؟ جب امت نبی کی موجودگی یا نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اصل میسج سے ہٹتی ہے اور گراس وائلیشن کرتی ہے، کربلا برپا کر دیتی ہے. یہ کربلائیں برپا کرتے ہوئے، مظلوموں کو شہید کرتے ہوئے شرم نہیں کھاتی، بلکہ اسی مذہب کا سہارا لے کے حکمران ٹائپ لوگ، طاقتور ٹائپ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو یہ تو فسادیوں کو مارا ہے ہم نے، اور ہم تو امن کر رہے ہیں، یا ہم تو زمین پہ خیر پھیلانا چاہتے ہیں. اب یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ٹریکنگ اور نبی کے واضح میسج کے بعد، پرٹیکولرلی سرکار دو عالم کے بعد، تو اب نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی نیا میسج آنا ہے. قرآن کی حفاظت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. ہمارے پاس پچھلی قوموں کی طرح یہ عذر بھی نہیں ہے کہ یا اللہ جی ہماری جنریشن تک تو قرآن کریم میں یا آپ کی کتاب میں، انجیل میں یا توریت میں یا زبور میں تو چینج ہو گئی تھی، تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے لیے اللہ نے پہلے خبر دی ہوئی ہے کہ اس دن نبی مانیں گے کہ میری قوم تارک قرآن ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود عذاب نہیں آیا. یہ نہیں اللہ نے وہاں لکھا. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سرکار کی جو دعا تھی، اب اللہ کا نظام ہے، بدلتا نہیں ہے. وہ نظام نہیں وہ بدلتا. جو اصول اس نے بنائے نا، کائنات جن اصولوں پہ کھڑی ہے. رحمان وہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ قادہ رحمان ہے، پھر جی ہے جی وہ نہیں. رحمان وہ ہے، لیکن آپ کی ماں بھی، اگر آپ ماں کے سامنے مہمان سے بدتمیزی کریں گے، جتنے مرضی آپ لاڈلے ہوں، یا والد سے بدتمیزی کریں گے، تو ماں آپ سے جتنا مرضی پیار کرتی چمڑی تو اڑ دے گی آپ کی. اصول تو اصول ہوں گے، وہ وائلیشن ہوگی تو پھر تو کیاس ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی گاڑی چلانی شروع کر دے، تو کوئی رائٹ ہینڈ چلا رہا ہے، کوئی لیفٹ ہینڈ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوگا. وہ سرکار کا یہ سب جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کہ نہیں میری امت پہ عذاب نہ آئے، میری امت پہ عذاب نہ آئے. اگر انہیں دکھایا گیا کہ یہ اتنا ظلم کریں گے، اتنا قتل کریں گے، اتنا خون بہائیں گے، تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ خون کے بدلے خون ہے، عزت کے بدلے عزت ہے، جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے. سارا سال آپ کو بیٹا جی جواب دے رہا ہوں، جو ان سید صاحب کا، ان شاہ صاحب کا جو آپ کو فکرہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر تمہیں سمجھ ہو تو میرے لیے اس کو بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس کو سمجھو تو شاید نہ ہم اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل رہتے ہیں، نہ یہ سینہ پھٹنے کو آتا ہے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی اپنا بیٹا پیش کر دیا، خود خوشی خوشی آگ میں چلے گئے. یہ اور لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک واقعی کہانیاں ہیں، کیونکہ میری آپ کی اوقات نہیں ہے. ہمارے میں تو یہ ظرف نہیں ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا،
حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حق پہ ڈٹ جانا، یہ نہیں ہے ہمارا ضرف، بلکہ ہمیں حق پتہ بھی چل جائے جو ہمارے فائدے کا ہے، ہم پھر نہیں اس پہ رہتے، ہم پھر نا حق پہ جاتے ہیں۔ آپس میں بہن بھائی، باپ بیٹی، ماں بیٹا، داماد سسر، میں کہتا ہوں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، آپ کسی کی بھی کہانی اٹھا لیں تو کسی چیز کا لحاظ کئی بار نہیں کیا جاتا اور انسان اپنے درجے سے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں مظلوم جو ہے اس نے کیس تو پیش کرنا ہے، اس نے تو شور ڈالنا ہے، اور آپ لوگوں کا اپنا اصول ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ قیامت کے وعدوں پہ تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، آپ کے کسی بندے کو کسی نے ناحق قتل کیا، آپ ادھر ہی اگلے دن ان کے گھر پہنچے ہوں گے، آپ ان کو مار دیں گے۔ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چاہے آپ کے بندے کی غلطی سے مر آپ کا بندہ گیا، آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ ان کا بندہ مار دیں، کیونکہ بندہ جو مرا ہے آپ کا، چاہے آپ کے بندے کی غلطی تھی، کوئی نہیں دیکھتا۔ جب کائنات میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی مثال ہے، چھوٹی آسان جو ہم جیسوں کے لیے ہے، سارا سال غلطیاں ہم کریں، گناہ ہم کریں، اور پھر ایک بکرا لے کے دوندا، جوان، خوبصورت، بے عیب، عیب بھی نہ ہو، اس میں لنگڑاتا نہ ہو، آنکھ نہ پلگاتا ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہو، صحت مند ہو، اس کو پکڑ کے ذبح کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ تو آپ کے معاف ہو گئے، گناہ کس نے کیے تھے؟ ہم نے۔ جان کس کی گئی؟ بکرے کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی موجودگی میں ہی راہ خراب کر دی تو ریت سے ہٹ گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، نافرمانیاں بار بار کر رہے تھے اور واضح کری جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا انف از انف، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے اوپر ایک خاص حد پہ جا کے دی کہ یا اللہ یہ اتنے چانس دیے ہیں، اب بس ٹھیک ہے بد دعا دے دو۔ اور بعد میں بھی اللہ نے جبرائیل کو کہا مجھے میری رحمانیت کی قسم فرعون نے مجھے پکارا ہی نہیں، میں نے اب بھی معاف کر دینا۔ موسیٰ نے بد دعا دی، وہ ڈوب گیا۔ سرکار دو عالم نے یہ پردہ بھی اٹھایا، امینی رحمت للعالمین ہے وہ، انہوں نے دانت شہید کرا کے بھی، لہو لعان ہو کے بھی دعائیں دی ہیں۔ جنہوں نے دانت شہید کرایا کیا بعد میں آئے تو گلے لگایا اور سیف اللہ بنا دیا، خالد بن ولید۔ لیکن جب اللہ نے انہیں دکھایا کہ تیرے بعد یہ کچھ ہونا ہے، انہیں تو قیامت تک کی خبریں تھیں، کربلا بھی دکھائی گئی، اور جو قوم نے ویسے امت نے جو کچھ کرنا تھا تو ان کا آگے سے ایک ہی بات تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب عذاب لازم ہے، تمہاری قوم کے بہت چانسز ہو گئے ہیں، تمہاری موجودگی میں ہی ہو گئے ہیں، ان کے اتنے نخرے بھی اٹھا لیے ہیں، اب عذاب لازم ہے۔ تو کہا گیا معافی دے دیں۔ اللہ نے کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، یہ 70 سردار جو ہیں، 70 فرقوں کے 70 سردار، یہ اپنے اپنے جوان بیٹے دوندے یہ خود ذبح کریں، لا کے میری راہ میں قربان کر دیں، تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو، یہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، انہیں پتہ ہو بیٹا دینا پڑے گا، تو شاید تو آئندہ باز آ جائیں، اگر اس طرح تم نے معافی لے دی تو یہ کل پھر یہی کریں گے، یہ بار بار یہ کر رہے ہیں، اتنی بار تم نے معافی لے کے دی ہے، یہ پھر فوری طور پہ نافرمانی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتا دیا اور وہ سارے تیار ہو گئے، اور انہیں اپنے بیٹے دے دیے فٹافٹ کے، جان چھوٹے، پتہ تھا انہیں، یہودیوں کو یہ سب بات پتہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تو آ گیا تو کام خراب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بیٹے لے کے ان کے سب کے، یہ قرآن میں ہے واقعہ، وہ کوہ طور کے پاس یا جہاں بھی وہ بھیٹ دی جاتی تھی یا اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی تھی، کئی بار اوپر سے آسمان سے بجلی گرتی تھی یا زمین لرزتی تھی، شک ہوتی تھی، اور وہ انسان ہے جانور ہے جو بھی اللہ کی راہ میں دیا گیا چلا جاتا تو کہ جی قبول ہو گیا، نہیں قبول ہوتی تھی، اگر کسی کی بھیٹ کہہ لیں یا وہ کفارہ کہہ لیں، کسی نے گائے باندھی ہوئی ہے وہاں پہ 6 دن سے بندھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر وہ 2 گائے کرتے تھے، 3 گائے کرتے تھے، 4 کرتے تھے، آخر کار کسی ایک جگہ پہ آ کے وہ بجلی گرتی کرتے اب قبول ہوئی ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ تھا اس کا، اب یہ کفارہ گیا۔ اب اس مرتبہ تھا کہ 70 جوان
خود پیش کریں باپ، کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ اوپر جائی جا رہے ہیں سر. اچھا وہ لوگ ہیں سامان میں نے کہا کوئی دعا والے ہیں نہیں یار. اچھا تو میں کہ یہ زیادہ ہائی لیول کا دعا سیشن نہ شروع ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی زمین لرزنا شروع ہوئی تھی انہوں نے وہ دعا کہ یا اللہ تو رحمان ہے. ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ یا اللہ تو رحمان ہے، رحمانیت کا واسطہ، تو رحیم ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو پیار کرنے والا ہے، اور تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو نے معاف کرنا ہے تو 70 جانے لے کے کرنا ہے تو کر دے، لیکن تو 70 کے بغیر بھی کر سکتا ہے. اور خود بیچ میں کھڑے ہو گئے جو نکتہ تھا، معاف کر دیا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آج تک ان کی قوم کیا کرتی جا رہی ہے. تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی میرے انبیاء کو، میرے نیک لوگوں کو، میری طرف بلانے والوں کو، حق پہ ڈٹنے والوں کو شہید کر دیا تھا. اس لیے ان کے بچے ذبح ہو رہے تھے. اس لیے فرعون میرا بندہ ہے. وہ تو اب حد کراس کر رہا ہے، سیٹ بڑی ملی ہے تو اب اچانک فرعون بن کے بیٹھ گیا ہے. وہ پہلے جو میں نے مسلط کیا تھا ان کو سزا دینے کے لیے کیا تھا. انہیں احساس ہو کہ یہ خام خواہ لوگوں کو ذبح کری جا رہے ہیں، میرے بندوں کو، میرے ولیوں کو، میرے نبیوں کو شہید کرتے ہیں. تو ان کے بچے ان کے سامنے ذبح کروا رہا تھا فرعون سے. وہ خون بیلنس ہو رہا تھا. اللہ کا بندہ اور ایک عام بندہ بھی برابر نہیں ہوتے. نیک بندہ اور بدماش بندہ برابر تو نہیں ہوں گے. زمین سے ایک نیک بندے کو ختم کر دینا یا ایک بدماش کو مار دینا، آپ تو چاہیں گے کہ ڈاکو کو مار دیں، لیکن نیک بندے کو مارنا، وہ کفارے میں پتہ نہیں کتنی جانیں، 50 سال تو وہ کرتا رہا. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آئیں گے، اور میں قیامت تک ان کے اوپر اس طرح کے بندے لاؤں گا. اور ہٹلر آیا، آپ نے دیکھا، لیکن باز نہیں آئیں گے. میں نے انہیں بہت لاڈ کیا ہے، یہ چوڑ ہو گئے ہیں. لاڈ میں زیادہ ہی چوڑ ہو جاتا نا بندہ. سرکار دو عالم کا بھی اپنی امت کے لیے یہ دعا تھی بار بار. جب انہیں دکھایا گیا کہ یہ ڈیویٹ کر جائیں گے، یہ حق پہ نہیں رہیں گے، یہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، یہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے، قرآن کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، تو ان کا آگے سے تھا کہ عذاب نہیں آنا چاہیے. تو کہا گیا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو پاکی عطا کی ہے، آپ نماز قائم رکھیں، یعنی اللہ کی راہ پہ 24 گھنٹے اللہ یاد رہے، قربانی دیتے رہیں. اب یہ قربانی ان کے گھر سے گئی ہے، کربلا سے لے کے آنورڈ ان کے ساتھی حق والے جو ہیں ان کی قربانیاں جاتی ہیں. 11 کے 11 امام شہید ہوئے ہیں، اور بھی جو بھی حق کی راہ پہ چلتے ہیں. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا زمین پہ بہت ظلم بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی حق والا آ کے ڈٹتا ہے، اور کئی بار قوم اسی کو ذبح کر دیتی ہے. قوم کو برداشت ہی نہیں ہوتا، یہ کیوں آ کے کہہ رہا ہے جی ناپ تول صحیح کرو. انسان شروع سے یہی کچھ کر رہا ہے. وہ شاہ صاحب اسی طرف اشارہ دے رہے تھے کہ بھائی ہم تو قربانی کے بکرے ہیں، وہ عذاب تم لوگوں پہ تو نہیں آتا، لیکن ہمیں تو کٹنا پڑتا ہے، ہماری جان پہ تو آتا ہے. اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے، ڈاکٹر صاحب PhD ڈاکٹر ہیں، بس اس میں غور کیجئے گا. یہ باتیں ہیں، میری ناقص عقل جتنی سمجھ آئی کار میں بھی نہیں سکتا، ظرف میرا بھی نہیں ہے. انہی لوگوں کے پیچھے چھپ کے معافی مانگتے ہیں، گناہ سے پھر باز نہیں آتے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ